اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 11ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی چوتھی حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کی چوتھی حکایت توجہ سے آپ دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، طائفہ دزدان عرب بر سر کوہ نشستہ بود۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ مراد یہ کہ انہوں نے اپنی قیام گاہ پہاڑ کی چوٹی کو بنا لیا، اپنی قرار گاہ پہاڑ کی چوٹی کو بنا لیا، پہاڑ کی چوٹی کو اپنی قرار گاہ بنا لیا، وہاں ٹھہرنے لگے، وہاں انہوں نے بسیرا کر لیا۔ منفذ کارواں بستہ، اور قافلے والوں کا راستہ روکنے لگے۔ مراد یہ کہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے اور قافلے والوں کا راستہ روک کر ان کو لوٹنے لگے۔ ورعیت بلدہ از مقاعد عشاء مرعوب، ورعیت بلدہ اور شہروں کی رعایا، جو ارد گرد اطراف و اکناف میں جو شہر تھے وہاں شہروں کے بسنے والے لوگ مقاعد عشاء مرعوب، وہ ان کے مکر و فریب سے اور ان کے دجل سے وہ تنگ آ گئے، مرعوب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ لشکر سلطان مغلوب، یہاں تک کہ بادشاہ کا لشکر بھی مغلوب آ گیا، وہ بھی ان پر غلبہ نہ پا سکا، ان کو پکڑ نہ سکا، وہ بھی مغلوب آ گیا۔ یعنی بادشاہ سلامت کا جو لشکر تھا، جو اس کی فوج تھی، جو اس کے جاسوس تھے، جو اس کے حکومت کو چلانے والے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام عاجز آ گئے، ان کو پکڑ نہ سکے، ان پر غالب نہ آ سکے، وہ تمام کے تمام عاجز آ گئے۔ بحکم آن کے ملازے منی از کلہ کوہ گرفتہ بودن، اس لیے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو بھی جاتا، تو چونکہ یہ پہاڑ کے اوپر تھے تو جو بھی ان کے پاس جاتا لامحالہ وہ نیچے سے ان کی طرف اوپر بڑھتا، تو وہ اوپر سے پتھر پھینکتے، پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دیتے، یا تیر برسا کے ان کو ہلاک کر دیتے، یا اس وقت جو بھی حربی آلات تھے ان کا وہ استعمال کر کے ان پر غالب رہتے، وہ چوروں کا گروہ غالب رہتا، اور جو بھی ان کو پکڑنے کے لیے جاتا وہ مغلوب آ جاتا، وہ لامحالہ وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ ماوائے و مل جائے خود کردہ، اور انہوں نے اپنی جائے پناہ، اپنا ٹھکانہ اور اپنی پناہ گاہ اس پہاڑ کی چوٹی کو بنایا ہوا تھا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں، مدبران ممالک آ طرف در دفع مضرت عشاء مشاورت کردد، ان شہروں کے اور ان ممالک کے جو مدبر لوگ تھے، جو عقل مند تھے، جو تعلیم یافتہ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، جو ذہین فتین لوگ تھے، جو عقل مند تھے، انہوں نے مشاورت آپس میں کی تاکہ ان کی جو ضرر رسانی ہے ان سے بچا جا سکے، جو وہ نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو یا ہماری رعایا کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس نقصان کا کیسے ازالہ ہو، کیسے ان سے بچا جا سکے۔ تو اس معاملے میں انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ کیوں مشاورت کی؟ کہ اگر این طائفہ بری نسک روزگار مداومت نہ مائن مقاومت ممتنع گردد، کیونکہ اگر ان کو ایسے ہی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے اور یہ ایک بڑا لشکر بنتا چلا جائے گا، اور چونکہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بھی پہاڑ کی چوٹی کو بنا لیا تھا تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا اور ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے انہوں نے مشاورت کی کہ ابھی اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ابھی اس فتنے کو کچل دیا جائے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، درخت کے اکنو گرفتست پائے با نہ روے شک سے برایت سے جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس درخت نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہو، جس درخت نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہو، ایک آدمی اسے اپنی طاقت سے اکھاڑ سکتا ہے۔ یعنی جو نیا پودا ہو، جو ابھی آپ نے جس کا بیج بویا یا نیا پودا اگایا،
تو ابھی جو تازہ تازہ ہے، جس نے ابھی ابھی اپنی جڑ پکڑی ہے، وہ ایک شخص اپنی طاقت اور زور سے اس کو اکھاڑ سکتا ہے۔ وگر ہم چنا روزگار حلی بگردونش از بیخ بر نگسلی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر اس کو ایسے ہی ایک مدت کے لیے ایک زمانہ تک چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو جائے گی کہ وہ پھر بڑی مضبوط اور طاقتور مشین کے ساتھ بھی وہ پھر وہاں سے نہیں ہلے گی، وہ اکھاڑی نہیں جا سکے گی۔ سرے چشمہ شاید گرفتن بابیل۔ آپ لکھتے ہیں کہ چشمے کا سوراخ ایک سلائی کے ذریعے، مراد یہ کہ چھوٹی چیز کے ساتھ برا جا سکتا ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جو پرشد نہ شاید گزشتن بپیل، اگر وہ بر جائے، مراد یہ کہ وہ اس میں شگاف پڑ جائے اور وہ اس کو بند نہ کیا جائے اور وہ کھل جائے، پر ہو جائے، تو پھر ہاتھی بھی اس کو روک نہیں سکتا، ہاتھی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں سخن بری مقرر شد، ان میں آپس میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا اور یہ فیصلہ طے پایا، کیا فیصلہ طے پایا کہ یک رابط تجسس عیشا برگماشتد، کہ ہم میں سے چند لوگ ان کی جاسوسی کریں، ان کی جاسوسی کے لیے مقرر کیے گئے، و فرصت نگاہ میں داشتد، اور موقع کی وہ تلاش میں رہے، ان پر نگاہ رکھے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ کب ان کی قیام گاہ قرار گاہ خالی ہوتی ہے، تا وقتے کے برسرے قوم میں راندہ بود، یہاں تک کہ وہ گروہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آیا تاکہ وہ کسی قوم کو لوٹ سکے، یعنی کسی گروہ کو، کسی قافلے والوں کو لوٹنے کے لیے نیچے آیا، وہ مقام خالی باندھا، اور وہ جگہ اور وہ مقام، وہ قرار گاہ وہ اب خالی تھی۔ تنے چند مردان واقعہ دیدہ و جنگ آزمودہ، چند جو تجربہ کار لوگ تھے اور جنگ آزمودہ تھے، مراد یہ کہ جنگجو تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے، بے فرستادند، ان کو وہاں بھیجا گیا، تا در شاب جبل پنہا شدن، تاکہ وہ اس کے قریب کسی گھاٹی میں وہ پناہ لے سکے اور چھپ جائیں۔ شبان گاہے کے دزداں باز آمدن سفر کردہ و غارت آوردہ، رات کے وقت جب وہ چوروں کا گروہ واپس پلٹا، واپس آیا، سفر کردہ، وہ سفر کیے ہوئے تھا، چونکہ انہوں نے کافی مسافت طے کر کے وہ قافلے والوں کو انہوں نے لوٹا، و غارت آوردہ، اور لوٹ مار کا وہ مال لے کے آ رہے تھے، صلاح از تن بکشادن، انہوں نے اپنا جو حربی سامان تھا، جنگی ساز و سامان تھا، وہ اپنا اتار دیا، و رخت غنیمت بے نہادن، اور غنیمت کا مال یعنی لوٹ مار کا مال انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں نخستی دشمنے کے برسر ایشا تاخت آورد خواب بود، آپ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ان چوروں کے گروہ پر دشمن حملہ آور ہوا وہ خواب تھی، خواب یعنی نیند تھی، ان کے اوپر سب سے پہلا جو دشمن حملہ آور ہوا وہ نیند تھی، چونکہ وہ تھکاوٹ میں تھے، تھکے ہوئے تھے، تھکے ماندہ وہ واپس لوٹے اور رات کا بھی ٹائم تھا تو اس لیے وہ سو گئے۔ سب سے پہلا جو دشمن ان پر حملہ آور ہوا وہ نیند تھی، وہ نیند تھی۔ چندہ کے پاسے از شب گزشت، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا۔ آگے شعر لکھتے ہیں کر سے خورشید در سیاہی شد، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، مراد یہ کہ سورج غروب ہو گیا، اندھیری رات چھا گئی، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، یونس اندر دہانے ماہی شد، اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مردانے دلاور از کمین گاہ برجستند، بہادر لوگ وہ جو ان کی جاسوسی کرنے والے تھے، ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ بہادر مرد، وہ جری جوان، وہ تجربہ کار، اور وہ جنگ آزمودہ، اور وہ جنگ جو اپنی کمین گاہ سے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے باہر نکلے، دستے جگہ جگہ برکت فبستند، انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا اور ہر ایک کا ہاتھ ان کے کندھوں کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، چوروں کے گروہ کو پکڑ لیا، وہ نیند میں تھے، تھکے ہوئے تھے، نیند ان پر غالب آ گئی، وہ سوئے ہوئے تھے، آسانی کے ساتھ وہ پکڑے گئے، ہر ایک کے ہاتھوں کو انہوں نے ان کے کندھوں کے ساتھ باندھ دیا، بائمداداں بدرگاہ ملک حاضر آوردن، اور صبح کے وقت وہ بادشاہ کے دربار میں لے کے حاضر ہو گئے، بادشاہ وقت کے دربار میں ان کو حاضر کر دیا۔ ہمارا وہ کشتر فرمود، بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان تمام کو ختم کر دیا جائے، کچل دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کی گردن اڑا دی جائے۔
ہمارا بکشتن فرمود، تمام کو قتل کر دیا جائے۔ اتفاقاً درمیاں جوان بود، اتفاقاً ان چوروں کے گروہ میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، خوبصورت کم سن نوجوان تھا جو ابھی جوانی کا، جس نے ابھی پھل بھی نہیں کھایا تھا، خوبصورت نوجوان تھا کہ میوہ عنفوان شبابش نو رسیدہ، کہ اس نے آغاز جوانی کا ابھی پھل بھی نہیں چکھا تھا، پھل بھی نہیں کھایا تھا، اپنی جوانی کے آغاز کا بھی میوہ بھی نہیں کھایا تھا۔ سبزائے گلستان ازارش نومیدہ، اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا نیا اگا تھا۔ مراد یہ کہ اس کے چہرے کے اوپر ابھی چھوٹے چھوٹے بال تھے، داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بال ابھی اگے تھے، بالکل کم سن نوجوان تھا، ابھی جوانی کی طرف وہ بڑھ رہا تھا، اس عمر کا وہ نوجوان تھا۔ یکے از وزراء پائے تخت ملک را بوسہ داد، تو وزراء میں سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا، بادشاہ کے تخت کو، اس کے پائے کو چوما۔ وارو شفاعت بر زمین ہاد، اور اس نے شفاعت کا چہرہ زمین پر رکھ دیا۔ مراد یہ کہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے بادشاہ کی دربار میں اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے، اس کم سے نوجوان کے لیے سفارش کر دی کہ اس کا خون معاف کر دیا جائے، اس کی سفارش کر دی۔ و گفت ای پسر ہم چنا از باغ زندگانی برن خورداست، اور کہنے لگا کہ اس بچے نے ابھی زندگی کے باغ کا پھل بھی نہیں کھایا، تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ و از ریان جوانی تمتع نہیں یافتہ، اور جوانی کی ابتدا سے ابھی اس نے نفع بھی نہیں اٹھایا۔ توقع بکرم و اخلاق خداوندی آست، اور میں امید کرتا ہوں بادشاہ سے، یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کرم کریں گے، بخشش کریں گے، وہ مہربانی کریں گے کہ بخشیدہ نے خون او بر بندہ منت، کہ وہ اس کا خون معاف کر کے مجھ بندے پر، مجھ غلام پر، مجھ وزیر پر، مجھ خادم پر وہ احسان کریں گے، منت نہیں، وہ احسان کریں گے، وہ اس کا خون معاف کر کے مجھ پر احسان کریں گے۔ یعنی اس نے نوجوان کے لیے سفارش کی، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نوجوان ہے۔ ملک روے عزیز سخن درہم آورد، بادشاہ نے غصے کے ساتھ اس سے چہرہ پھیر لیا، بادشاہ نے غصے سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ موافق رائے بلندش نے آمد، اور بادشاہ کی بلند رائے کے موافق نہ آئی، یعنی وزیر کی یہ بات بادشاہ سلامت کی بلند رائے کے موافق نہ تھی۔ وہ گفت، اور بادشاہ نے کہا، پرتوے نیکا نہ گرد ہر کے بنیادش بدست، تربیت نہ را چو گردگاں بر گنبدست۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کی بنیاد ہی بری ہو، جس کی بنیاد ہی بری ہو، اس پر نیکوں کا سایہ بھی نہیں پڑے گا، جس کی بنیاد ہی بری ہو اس پر نیکوں کا، بلوں کا، اچھے لوگوں کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ پرتوے نیکا، نیک لوگوں کا سایہ، نہ گرد، وہ بھی نہیں پڑے گا اس پر، ہر کے بنیادش بدس، جس کی بنیاد بری ہو۔ تربیت نا اہل را چو گردگاں بر گنبدست، نا اہل کی تربیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا، نا اہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا، گنبد بھی گول اور اخروٹ بھی گول، تو گنبد پر اخروٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو مراد یہ کہ اس کی تربیت نا اہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے، یعنی وقت کا ضیاع ہے، نا اہل کی تربیت کرنا یہ سراسر وقت کا ضیاع ہے، نا اہل کبھی بھی تربیت کو قبول نہیں کرتا۔ آگے شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں، نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا ترست، یعنی بادشاہ سلامت نے کہا کہ ان کی نسل کو منقطع کر دینا، یعنی ختم کر دینا، یہی اولا ہے، یہی بہتر ہے کہ آتش کشتن واخر گزاشتن، کیونکہ آگ کو بجھا دینا اور چنگاری کو چھوڑ دینا، آگ کو بجھا دینا اور چنگاری کو چھوڑ دینا، وافا کشتن و بچہ اش نگاہ داشتن، اور سانپ کو مار ڈالنا اور اس بچے کی حفاظت کرنا، اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا، کار خرد مندہ نیست، یہ عقل مندوں کا وطیرہ نہیں، یہ عقل مندوں کا کام نہیں، خرد مندہ نیست، کار خرد مندہ نیست، یہ عقل مندوں کا کام نہیں کہ وہ آگ کو بجھا دیں اور چنگاری کو چھوڑ دیں، وہ سانپ کو تو مار ڈالے مگر اس کے بچے کو
چھوڑ دے اور اس کی پرورش کرے۔ یہ عقل مندوں کا کام نہیں، عقل مندوں کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ عقل مندوں کا طریقہ کیا ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے، اس فتنے کو جڑ سے کچل دیا جائے، جڑ سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آگے شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں، ابر گر آب زندگانی بارد، بادل اگر آب حیات بھی برسائیں، آب حیات برسائے، اگر بادل آب حیات برسائے، ہرگز از شاخ بیت بر نہ خوری، پھر بھی تو بیت کی شاخ سے کبھی پھل نہیں کھائے گا۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر پھل نہیں لگتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تو پھل پھر بھی نہیں کھائے گا اگر آب حیات بھی بادل برسائیں۔ اگر آپ لکھتے ہیں، با فرو مایا روزگار مبر، کز نئے بوریا شکر نہ خوری۔ آپ لکھتے ہیں کہ کمینے کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کر، کمینے بندے کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کر، کیونکہ بوریے کے نرکل سے تو کبھی شکر نہیں کھائے گا۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ وزیر اس سخن بوشنید، جب وزیر نے یہ بات سنی، توان و کرہن بپسندید، تو اس نے مجبوراً، توان و کرہن چاروں نہ چار، یعنی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو پھر پسند کیا۔ چونکہ بادشاہ سلامت نے یہ بات کی تو وزیر نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی توان و کرہن چاروں نہ چار اس بات کو پسند کیا۔ وہ بر حسن رائے ملک آفری، اور بادشاہ کی اس رائے کی، بادشاہ کی اس رائے کی خوب تعریف کی، بادشاہ کی اس رائے کی خوب تعریف کی۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، آنچہ خداوند داما ملکہو فرمود این سوابست، اور اب وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کا جو فیصلہ ہے اور جو آپ کا فرمان ہے وہی عین حق ہے، وہی درست ہے، وہی عین حق ہے اور وہی درست ہے، وہ مسئلہ بے جواب اور بات قابل انکار بھی نہیں کہ اگر در صحبت بداں تربیت یافتے تینت ایشاں گرفتے، کیونکہ اگر اس نے بروں کی صحبت اختیار کی ہے تو اس نے اس کی ان سے تربیت لی ہے تو ان کا اثر اس کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اگر اس نے بروں کی صحبت اختیار کی ہے تو وہ بروں کا اثر اس کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ وَيَكِ از عشاں شدے، اور ان میں سے وہ ایک ہو گیا ہے۔ اما لیکن بندہ امیدوارست کے با صحبت صالحہ تربیت پذیرد، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ صالحین کی، نیکوں کی جب صحبت میں بیٹھے گا تو ان سے تربیت کو لے گا اور ان کا اثر قبول کرے گا اور ان کی اچھائی اس میں سرایت کرے گی۔ وخوب خرد مندہ گیرد، اور عقل مندوں کی عادات کو یہ اختیار کرے گا، اور عقل مندوں کی عادات کو یہ اختیار کرے گا کہ ہنوز طفلت، کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے۔ وسیرت بغی و عناد قوم در نہاد او متمکن نہ شدہ۔ اب یہ وزیر کہنے لگا کہ اس کی قوم کی سرکشی اور دشمنی کی عادت اس میں ابھی پختہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ابھی نوجوان ہے، ابھی کم سے نوجوان ہے، تو اس کی بروں کی بغاوت اور ان کی سرکشی وہ اس میں ابھی سرایت نہیں کی، اس میں پختہ نہیں ہوئی۔ ودر حدیث است، اور حدیث پاک میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے شیخ سعدی آپ وہ کتاب لے کے آئے ہیں، آپ لکھتے ہیں، پسرے نو با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا، برے لوگوں کی صحبت کو، ان کی سنگت کو، ان کی مجلس کو اختیار کیا، اور اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ سگے اصحاب کاف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، جبکہ اصحاب کاف کے کتے نے چند روز نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی، صحبت اختیار کی، تو وہ آدمی بن گیا، ای بگفت و طائفہ از ندمائے ملک باؤ بشفاعت یار شدند۔ جب وزیر نے یہ بات کہی تو پھر وزراء کا ایک گروہ اس کی رائے کے ساتھ اتفاق کرنے لگا، اس وزیر کی رائے کے ساتھ متفق ہو گیا، اور وہ بھی بادشاہ سے
سفارش کرنے لگے کہ یہ چونکہ کم سے نوجوان ہے اور یہ نیکوں کی صحبت کا اثر قبول کرے گا، لہٰذا بادشاہ سلامت رحم کریں اور اس کا خون معاف کر دیں۔ تا ملک از سر خون او درگزشت، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت نے اس کا خون معاف کر دیا۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم، میں نے اس کو بخش دیا، اس کا خون معاف کر دیا، اگرچہ میں اس میں مصلحت نہیں دیکھتا، اگرچہ میں اس کو اچھا گمان نہیں کر رہا، اس میں بہتری نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ تمام کی چونکہ رائے ہے تو پھر میں اس کا خون معاف کر دیتا ہوں۔ دانی کے چھے گفت زال با رستم گرد دشمن ناتواں حقیرو بے چارہ شمرد۔ کیا تو جانتا ہے کہ زال نے رستم پہلوان سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دشمن کو کبھی بھی بے چارہ اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بے چارہ اور کمزور شمار نہیں کرنا چاہیے۔ دی دیم بسے کے آپ سرے چشمہ خود چو پیشتر آمد شترو بار و برد۔ شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا چشمہ اس کا پانی چو پیشتر آمد، جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، شترو بار و برد، تو اونٹ اور اس کے بوجھ کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ چھوٹا سا چشمہ جب اس کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اونٹ اور اس کے بوجھ کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ فی الجملہ پسر را با ناز و نعمت بر آوردن، خلاصہ یہ کہ لڑکے کو ناز و نعمت کے ساتھ اس کی پرورش کی گئی، اس کو پالا گیا۔ وہ وزیر لے آیا اپنے گھر تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی، اس کو پالا۔ و استاد ادیب را بتربیت او نصب کردن، اور اس کے لیے اس کو سکھانے کے لیے اچھے ایک استاد کا انتظام کیا گیا جو اس کو لکھائے، پڑھائے، سمجھائے، سکھائے، آداب سکھائے اور اس کی تربیت کرے، تو اس لیے ایک استاد مقرر کیا گیا۔ تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند، تاکہ وہ اس کو کلام کرنا، بات کرنا سکھائے، و رد جواب اور جواب کا سلیقہ اور آداب بتائے، و آداب خدمت ملوکش اور بادشاہوں کی خدمت کا سلیقہ بتائے، بادشاہوں کی خدمت کا سلیقہ اس کو سکھائے۔ و در نظر ہم گناہ پسند آمد، اور ایسا اس کو سکھائے اور ایسے آداب سکھائے اور ایسا کلام کرنا سکھائے اور ایسے آداب سکھائے کہ سب اس کو پسند کرنے لگے۔ بارے وزیر از شمائل او در حضرت سلطان شمامی گفت، ایک دفعہ یہی وزیر بادشاہ کے دربار میں اسی لڑکے کی تعریف کر رہا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ گفت اس نے کہا کہ تربیت عاقلاں درو اثر کرداست، کہ عقل مندوں کی تربیت نے، قابل لوگوں کی تربیت نے اس میں اثر کیا ہے، اس میں اثر کیا ہے۔ و جہل قدیم از جبلت او بدر بردہ، اور پرانی جہالت کی باتیں اور پرانی اس کی عادات اس کو ختم کر دیا ہے، اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ ملک را عزیز سخن تبسم آمد، بادشاہ سلامت یہ بات سن کر ہنس پڑا، اپنے وزیر کی اس بات کو سن کے وہ مسکرا دیا، ہنسا۔ و گفت، اور اس نے کہا، نہایت خوبصورت شعر، نہایت خوبصورت شعر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کے سبق کا بیسٹ پارٹ ہے یہ شعر، نہایت خوبصورت شعر۔ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آخر کار بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے، بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کے ساتھ مل کر بڑا ہوا ہو، لیکن وہ رہتا بیڑیا ہی ہے۔ سالے دو بری برآمد طائفہ اوباش محلت درو پیوستند، ابھی 2 سال گزرے تھے کہ اس علاقے کے، اس محلے کے کچھ اوباش نوجوان، ان کی اس کے ساتھ میل ملاپ شروع ہو گیا، دوستی قائم ہو گئی۔ وعد موافقت بستند، اور ان کا آپس میں گہری ان میں دوستی قائم ہو گئی۔ تا بوقت فرصت وزیر را و ہر دو پسرش را بکشت، یہاں تک کہ اسی لڑکے نے، جس کی وزیر نے سفارش کر کے اس کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا اور اس کا خون معاف کروا دیا تھا، اور جس کے لیے اس نے ایک استاد قابل مقرر کیا تھا تاکہ اس کی تربیت کرے، اور نیکوں کی مجلس میں اس کو بٹھایا تاکہ ان کی تربیت اور ان کی صحبت اس کے اندر اثر انداز ہو اور پرانی خرافات نکل جائیں۔
جس بچے کے لیے اتنا کچھ اس وزیر نے کیا، وہی بچہ اس نے اب کیا کیا، جب اوباشوں کے ساتھ یہ ملا اور ان کے ساتھ دوستی پختہ کی، چونکہ یہ بیڑیے کا بچہ تھا، اسی خصلت کا تھا، اس نے کیا کیا، تا وقت فرصت وزیر را و ہر دو پسرش را بکشت، جب اس کو موقع ملا تو اس نے وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا۔ جب اس کو موقع ملا تو وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا۔ وہ نعمت بے قیاس برداشت، اور جتنی نعمت تھی ادھر، یعنی جتنا مال و دولت تھا وہ تمام کا تمام لوٹ لیا، وہ بے اندازہ تھا، وہ تمام کا تمام لوٹ لیا۔ وہ در مغارہ دزدہ با جائے پدر بنشست، اور وہ چوروں کی گھاٹی پر جا کے اپنے باپ کی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا، ان کے ساتھ چوروں کی اسی گھاٹی پر اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے وہ بیٹھ گیا۔ وہ آسی شدہ، اور وہ باغی ہو گیا، ملک دست تحسر بدن دا گرفت، بادشاہ نے افسوس کے ساتھ انگلی منہ میں ڈال لی۔ بادشاہ نے نہایت افسوس کیا، جب بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو بادشاہ نے نہایت افسوس کیا اور انگلی اپنے دانتوں میں ڈال لی، دانتوں کے درمیان دبائی۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، شمشیر نیک ز آہن بد چو کند کسے، بادشاہ نے کہا کہ اچھی تلوار برے لوہے سے کیسے تیار ہو سکتی ہے، کیسے بن سکتی ہے؟ برے لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی۔ نا کس با تربیت نہ شود اے حکیم کس، اور کوئی نالائق لکھانے پڑھانے سے کبھی عقل مند نہیں ہوتا، یعنی جو نااہل ہو، فطرتاً نااہل ہو، وہ لکھانے پڑھانے سے کبھی اہل نہیں ہوتا، قابل نہیں ہوتا۔ 12 کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوب خس۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ بارش جس کی طبیعت میں پاکیزگی ہے، بارش طاہر ہے، پاک ہے، جس کی طبیعت میں لطافت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کی طبیعت میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، خلاف نیست، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن در باغ لالا رویت، لیکن باغ میں لالا کا پھول اگتا ہے، و در شورا بوم و خس، جبکہ بنجر زمین میں گھاس بھوس، دونوں کو ایک ہی پانی ملتا ہے، دونوں کو ایک ہی طاہر پانی ملتا ہے، پاکیزہ پانی ملتا ہے، لیکن ایک کے اندر تو لالا کا پھول کھلتے ہیں، باغ کے اندر لالا کو پھول کھلتے ہیں، جبکہ بنجر زمین میں، شوریدہ زمین میں گھاس بھوس اگتی ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ قطعہ لے کے آئے ہیں، یہ آخری قطعہ ہے، توجہ سے سماعت کرے۔ آپ لکھتے ہیں کہ زمین شورا سنبل بر نیارد، درو تخم عمل ضائع مگرداں۔ آپ لکھتے ہیں کہ شوریدہ زمین یعنی بنجر زمین میں سنبل نہیں اگتا، درو تخم عمل ضائع مگرداں، اس میں اپنی کوشش کا بیج ضائع نہ کر، کوشش کے بیج کو ضائع نہ کر، مراد یہ کہ وہاں بے جا محنت مشقت نہ کر۔ وہ بنجر زمین ہے، وہ شوریدہ زمین ہے، اس میں پھول نہیں اگیں گے، اس میں سنبل نہیں اگے گا، یہ بنجر زمین ہے، وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرے گا، تو لہٰذا اس میں عمل کا بیج ضائع نہ کر۔ نیکوئی با بدا کردن چنا است، کہ بد کردن بجائے نیک مردہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے بد کردن بجائے نیک مردہ، کہ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برا کرنا، بد لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، جو بد اصل ہوں، بد اصلوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔ مراد یہ کہ یہ تربیت کو، یہ اثر کو قبول نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایت بھی آپ نے پسند کی ہوگی، اچھی طریقے سے سماعت کی ہوگی۔ چونکہ یہ حکایت لمبی تھی اس لیے اس کو تسلسل کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پڑھا ہے، بہت زیادہ وضاحت نہیں کی گئی۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے اس حکایت سے کیا سیکھا، کیا جانا، اور کون سا پارٹ آپ کو زیادہ اچھا لگا، کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔